بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسلامیات 6 کلاس کی اسلامیات کا پہلا چیپٹر پڑھیں گے، ایمانیات و عبادات۔ اس میں ہمارا ٹاپک ہے ایمانیات، اور اگلا ہمارا اس کے بعد ٹاپک بنتا ہے توحید کی اہمیت اور اثرات۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان سے مراد کہ دنیا کو بنانے والا اور اسے چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا مسلمان ہونے کی پہلی شرط ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یہ مسلمان ہونے کی سب سے پہلی شرط ہے۔ مسلمان ہونے کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ ترجمہ: سب کے سب ایمان لائے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اختیار میں کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ جیسا قرار دینا شرک ہے۔ تو یہ شرک کی تعریف ڈیفینیشن آ گئی، ٹھیک ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اختیار میں کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ جیسا قرار دینا کیا ہے جی؟ شرک ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ اسی گناہ کی برائی اور مذمت بیان کی گئی ہے۔ مذمت بیان کی گئی یعنی منع فرمایا گیا ہے، اس سے بہت زیادہ برائی بیان کی گئی ہے اسی گناہ کی۔ یہ بہت برا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ پچھلی قوموں کی تباہی کے اسباب میں سب سے بڑا سبب یہی تھا کہ وہ شرک کیا کرتے تھے، یعنی پچھلی قوموں کی ہلاکت کا سب سے بڑا سبب تھا کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے۔ عقیدہ توحید سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اپنی ذات، صفات اور اختیارات میں مطلق یعنی یکتا ہے، یعنی ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس جیسی صفات میں، اور نہ ہی اس کے اختیارات میں اس کا کوئی شریک ہے۔ وہ اکیلا ہے یا یکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس عقیدے پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں، اسی سے ہی مانگیں اور اسی کے نازل کردہ دین پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل هو اللہ احد۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے، یعنی اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تو ان سے کہتے تھے، اے لوگو، تم اگر یہ اقرار کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ عقیدہ توحید کی وضاحت۔ عقیدہ توحید تمام اسلامی عقائد کی بنیاد ہے۔ اس عقیدے پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اس عقیدہ کی تعلیم دی ہے۔ تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی مشترکہ تعلیمات کیا ہیں؟ کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ انہوں نے توحید کا درس دیا۔ جو بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے انہوں نے عقیدہ توحید کا درس دیا اور اسی کی تعلیم دی۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ زور عقیدہ توحید پر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ ابھی پیچھے ہم نے اس کی تعریف پڑھی کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے، جو سب سے بڑا اور برا گناہ ہے۔ عقیدہ توحید کی وضاحت کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حقیقی مالک ہے۔ یعنی عقیدہ توحید کی اگر کچھ مزید وضاحت کی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حقیقی مالک ہے، ہر چیز اسی نے ہی پیدا کی ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ بہت زیادہ مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، وہی سب کو رزق دیتا ہے۔ تو سب کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب کو رزق پہنچاتی ہے۔ اسلام میں عقیدہ توحید کی اتنی اہمیت ہے کہ جو اس عقیدہ کو نہ مانے وہ کسی صورت جنت میں نہیں جا سکتا۔
ٹھیک ہے، تو جنت میں داخلے کی سب سے پہلی شرط عقیدہ توحید ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ اس کی بے شمار نعمتیں پانے کے بعد ہم پر اس کے حقوق ادا کرنا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ بندے جب اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں انہیں اپنا خاص فضل عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، عقیدہ توحید کے اثرات۔ اب اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ عقیدہ توحید پر صدق کے دل سے ایمان لانے سے انسان کا دل پرسکون ہو جاتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے، انسان کے اندر اطمینان آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، قرار آ جاتا ہے، اور اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب اسے انسان کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے انسان نے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو دنیا اور آخرت کے کام سدھر جائیں گے، سنور جائیں گے، بن جائیں گے۔ ایسے شخص کو ہر در پر جھکنا نہیں پڑتا، یعنی ایک ہی در ہوتا ہے، وہ اللہ کا در ہوتا ہے، بار بار ہر شخص کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ ایسے شخص کو ہر در پر جھکنا نہیں پڑتا اور نہ ہی اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے ناجائز کام کرنے پڑتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اور رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فرامین کے مطابق کام کرتا ہے، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوتا ہے اسی کے مطابق کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص اپنی تمام ذمہ داریوں کو پوری دیانتداری سے ادا کرتا ہے، کیوں کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ یہ شخص مالی معاملات میں بھی کسی کا حق نہیں مارتا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا، یعنی جو شخص عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، عقیدہ توحید پر یقین رکھتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ اسے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو وہ کسی کا حق نہیں مارتا، ٹھیک ہے، اپنے تمام معاملات کو دیانتداری کے ساتھ سر انجام دیتا ہے اور نہ ہی اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا آج کا سبق۔